جس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی ہونے کے اعزاز سے نوازا، اس وقت ہر طرف لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بت پرستی مذہب کی شکل میں عام ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور صرف اسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، ان کو سجدہ کرنا چھوڑ دو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ سب نبی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، جس طرح خدا تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ اس میں سے اولاد پیچھے رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبوت کی کتاب ان کی اولاد کو عطا کی۔ ہر نبی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے شیطان کے بہکاوے سے بچانے کے لیے ہر امت کو نبی دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کاش کسی طرح تم سمجھ جاتے۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی پڑا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخش دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے۔ پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ و خفیہ بھی کہا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ اللہ کے اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ محترم ناظرین، اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو سیدھے راستے پر چلنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن جائز طریقے سے ہر طرح کی کوشش کی۔ سرعام اور چھپ چھپ کر خدا کی تبلیغ کرتے رہے۔ ان کو خدا کی رضا کے بارے میں خوشخبری بھی دی۔ برسوں کے پیغامات کے باوجود ان کی قوم نے سیدھے راستے کو قبول نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان کی قوم الٹے راستے پر چلنے کے لیے اور پرعزم ہو گئی، اور بتوں کی پوجا، تشدد، دشمنی میں پہلے سے زیادہ تیزی آ گئی۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکیاں دینے لگے کہ وہ ان کو وطن سے نکال دیں گے یا پھر سنسار کر دیں گے۔ ان کو طعنے دینے لگے، ان کے پاک کردار پر الزام لگے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ آیت، ان کی قوم کے سردار جو کافروں کے ساتھی تھے، انہوں سے کہا کہ جانتے ہیں کہ تم غلط راستے پر چل چکے ہو۔ میں کسی غلط راستے پر نہیں چلا، میں تو اپنے خدا کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، لیکن تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، میں تو اپنے رب کی طرف سے ان کا رسول بن کر آیا ہوں، اور میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں۔ میں تم لوگوں کا اچھا چاہتا ہوں، اسی لیے اپنے رب کا پیغام تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے وہ سب بتایا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کو شان دی ہے، وہ اچھی اور صاف بات کرتے ہیں، اور ان کی بات میں سب کا بھلا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اعلیٰ درجے کی شان سے نوازا ہے۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کے بارے میں بہت غلط باتیں کی کہ ہم لوگ تمہیں بھی ویسا ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی راہ پر کوئی چلا ہو، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے تمہیں کبھی کبھی دیکھا ہے۔ ہم تم میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے تم ہم سے بڑے ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم جھوٹے اور دھوکے باز ہو، معاذ اللہ۔ ہم یہ سن کر بہت حیران ہوئے ہیں کہ انسان خدا کا رسول کس طرح سے بن سکتا ہے۔ یہ ان کو اپنے سے کمتر جانتے تھے۔ شروع سے ہی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی نبوت کے لیے آتا تو ان کو ماننے والے کمزور اور برے لوگ ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سردار ان پر یہی الزام لگاتے تھے کہ جتنے بھی کمزور اور محبت سے پیش آنے والے لوگ ہیں بس وہی تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی یہی کہا کہ جن لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی ہے وہ سب لوگ برے اور کمزور ہیں۔ ان لوگوں میں نہ سوچ ہوتی ہے اور نہ وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی ان سے کوئی بات کرتا ہے وہ اس بات کو سن کر بغیر سوچے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بات سب سے زیادہ خوشی کی تھی، کیونکہ سچی بات کے لیے سوچا نہیں جاتا، اس کو سن کر فوراً اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہ بات لازمی ہے۔ جب بھی کوئی حق کی بات ظاہر ہو تو فوراً اس پر عمل کرو۔ یہ وہ صفت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضور سیدی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ تعریف کچھ ان الفاظ میں کی کہ جس وقت ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے پیغام دیا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا، جبکہ دوسروں کو اسلام کے قبول کرنے کے لیے پیغام دیا تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے واقف ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، پھر آپ نے اس ارادے کو ترک کر دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو ہر کوئی خوشی سے قبول کرے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔